لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا کہ آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، کہ آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، بھگو لینے دو، کہ آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، ان کی یاد آ گئی رو لینے دو، ان کی یاد آ گئی رو لینے دو، ان کی مدحت سرائی کرو بعد میں، اور ان کی مدحت سرائی کرو بعد میں، پہلے اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، پہلے اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، اور لوگ دیوانہ کہتے ہیں کہتے رہیں، کہ لوگ دیوانہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں، کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو، کیا ہوا ان کا، کہ کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو۔ عائشہ سے عمر نے کہا میری ماں، کہ عائشہ سے عمر نے کہا میری ماں، ان کے قدموں میں مجھ کو بھی سو لینے دو، ان کے قدموں میں مجھ کو بھی سو لینے دو۔ معزز سامعین کرام، یہ چھوٹا سا پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے تو اللہ نے قبول کر لیا۔ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے دیکھ رہا ہوں بڑی محبت کی نظروں سے، اور آپ بڑی محبت کی نظروں سے سماعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے سامنے مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہ مدرسہ انوار العلوم اسلام پور سے تشریف لائے ہیں، اور میں خوش نصیب اس وجہ سے ہوں کہ حضرت نے ہمارے باپ کو پڑھایا، اس کے بعد ہمیں بھی پڑھایا، اور ہم ڈبل خوش قسمت ہیں، میرے باپ کو بھی پڑھایا اور ہمیں بھی پڑھایا، اور قرآن کریم پڑھنا ہم نے انہی سے سیکھے ہیں۔ تو ذرا غور کریے، جو کہ ایک آیت پڑھی ہے ہم نے، اس کا خلاصہ کرتے ہوئے کچھ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے سناؤں گا۔ بس سنانے سے پہلے اتنا کہہ دو، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی وہ بھی، اور جو بات کہی جائے گی وہ بھی، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ بتائیے کہ جنت میں جائیں گے زندہ ہو کر جائیں گے یا مردہ ہو کے جائیں گے؟ یہ بتا دیجئے۔ جب زندہ ہو کر جائیں گے جنت میں تو پھر خاموش نہ رہیں، پھر سنتے رہیں۔ اس وجہ سے ایک جگہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے ہم نے اللہ نے بہت سارے پیڑ اگائے زمین پر، لیکن کہہ دیے آم کا، انار کا، کھجور کا، امرود کا، جہاں تک ہو سکا ہم نے بات سنائی۔ اس کے بعد پھر پیڑوں کے بعد بات الگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک نے کھڑا ہو کر کہنے لگا، ہو مولوی صاحب سوچینا کاج بھولیے گے لو،
تو میرے محترم ذرا غور کریں اس بات پر سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ زمیں تیری سما تیرا، مٹی تیری مکہ تیرا، شجر تیرا حضر تیرا، نظر تیری، پیڑ تیرے، پودے تیرے، ستارے تیرے، سیارے تیرے، کہکشاں تیرا، ساری چیزیں تیری، اور تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین بنائی تو قادر، آسمان بنایا تو قادر، شجر بنائے تو قادر، تمام چیزوں پر تیری ہی حکومت چلتی ہے، میرے دلوں پر ہی تیری حکومت چلتی ہے، تمام چیزوں پر تیری ہی حکومت چلتی ہے۔ تو میرے محترم، اللہ نے تمام انسانیت کو پیدا کیا۔ اللہ نے جب انسان کو تخلیق کی، پیدا کیا، اللہ یہ جاننا چاہتا تھا ان میں سے بھی کوئی ایک ایسے انسان کو پیدا کرو۔ ایک یہ سمجھیے مثال، ڈائریکٹ اللہ کسی بندہ سے کیسے بول لے، ایک نہ ایک ذریعہ کار بناتا ہے۔ جس طرح سے سرکار اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے چیف منسٹر کو بناتا ہے، ہمارے تک وہ بات پہنچانے کے لیے ایک سدسیہ بناتا ہے، ایک پارلیمنٹ سے اتارتا ہے، اور کسی کو ایم ایل اے بناتا ہے، کسی کو مکھیا بناتا ہے، کسی کو سرپنچ بنا کر وہ نظام کو ہمارے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنی بات ہر انسان تک پہنچانے کے لیے ڈائریکٹ کیسے پہنچائے، لیکن نہیں، پیغام دیتے ہیں۔ پیغام دینے کے لیے انبیاء کو چنتا ہے، پیغمبر کو چنتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بنانا شروع کیا، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو چنا۔ جب تمام انبیاء کو چنا، چھانٹا، الگ کیا، انبیاء وہ ہونا چاہیے دل کے اعتبار سے پاک، جگر کے اعتبار سے پاک، دل کے اعتبار سے پاک، بات چیت کے اعتبار سے پاک، نظر و نیاز کے اعتبار سے پاک، ہاتھ کے حساب سے پاک، دماغ کے حساب سے پاک، یعنی پورے ہر چیز کے معاملے میں سے پاک۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کو چننا شروع کیا، بات چیت کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے صاف اور پاک اور شفاف ہونا چاہیے، اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو چنا، کم و بیش۔ جب اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو چن لیا، پھر اللہ نے کہا لیکن ان انبیاء کا بھی ایک انبیاء ہونا چاہیے، ان پیغمبروں کا بھی ایک پیغمبر ہونا چاہیے، ان رسولوں کا بھی ایک رسول ہونا چاہیے، ان نبیوں کا بھی ایک نبی ہونا چاہیے، ان سرداروں میں سے بھی ایک سردار ہونا چاہیے، یعنی امام الانبیاء ایک ہونا چاہیے، تمام نبیوں کا بھی ایک نبی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے چھانٹنا شروع کیا، بہت دنوں کے بعد اللہ نے تمام انبیاء میں سے چنتے چنتے شیش کی نظر پڑی، آدم کی نظر پڑی، ادریس کی نظر پڑی، نوح کی نظر پڑی، اللہ کی نظر تمام انبیاء کرام کے اوپر گئی۔ لیکن اللہ نے دیکھا ہم چاہ رہے ہیں، جو محبت والے ہم چاہ رہے ہیں، جو عدالت والے ہم چاہ رہے ہیں، اس کے دل بھی رواں کی طرح ہونا چاہیے، اور زبان میں شیریں ہونا چاہیے، ارمان میں بھی شیریں ہونا چاہیے، بات چیت میں بھی شیریں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کی نظر وہاں چلی گئی، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرا دل بنا دیا، میرا دل بنا دیا، کہ عشق نبی نے دل کو
جب تک سبحان اللہ نہ کہیں گے یہی کہتا رہوں گا۔ آمنہ کا دلارا، آمنہ کا دلارا، آمنہ کا دلارا، کہ آمنہ کا دلارا مدینے میں ہے، خوبصورت ہلچل مدینے میں ہے۔ ہر چیز معلوم کرنا ہو تو مدینہ، ہر چیز معلوم کرنا ہو تو مدینہ، لیکن اللہ نے پیارے پیغمبر کو ایک ایسا برگزیدہ بندہ بنایا، اللہ نے پیغمبر کو ایسا نبی بنایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے آدم کو بنا ہی دیا تھا، نوح کو پیدا کر ہی دیا تھا، اور آخری نبی سے ایک نبی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر ہی دیا تھا، لیکن پہلے پیدا کرنا چاہیے تھا۔ امام کا کام ہوتا ہے پہلے، عوام کا کام ہوتا ہے بعد میں، لیکن ہمارے نبی بعد میں کیوں آئے؟ ایک مثال یہ سمجھیے، ہم اپنے دروازے پر اگر ایک کسی پھول کا پودا لگاتے ہیں، چاہے گلاب کا پودا، ہم نے گلاب کا پودا لگایا، ٹہنی گاڑی، شاخیں آئیں، پھر پتیاں آئیں، ڈالی نکلی، اس کے بعد کلی نکلی، کلی کے بعد میں پھول آیا۔ ٹہنی پہلے گاڑی گئی، اس کے بعد کلیاں نکلی، اس کے بعد پتیاں نکلی، پھول بعد میں۔ ارے پھول تو پہلے بھی کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں، پھول بعد میں آئے گا، پہلے ٹہنی اور پودے ہوں گے، بعد میں پھول آئے گا۔ یہی مثال ہمارے نبی کے اوپر ہے، ٹہنیاں پہلے گاڑی گئی، جس کو بھی آنا تھا تمام کے تمام انبیاء آ گئے، تمام کے تمام رسول آ گئے، بعد میں ہمارے پیغمبر آئے۔ اس وجہ سے تمام پیغمبروں کے ہمارے نبی امام بنیں گے، اسی وجہ سے آخر الزمان آئے گا۔ تو میرے محترم، ہمارے نبی جب دنیا میں آئے، آنے کا الگ ہی معاملہ ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے، آنے کچھ ہی دن باقی تھے، آمنہ سے عرض کر دیا نبی کے دادا عبد المطلب نے، اے آمنہ یہ بتاؤ تمہارے جسم مہکتا کہاں سے ہے، تمہارے جسم میں خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ اب اس کے بعد کہنے لگے، تم چلتی ہو جہاں وہاں سے بھی خوشبو، تھوکتی ہو تب بھی خوشبو، آتی جاتی ہو تب بھی خوشبو، برتنوں میں ہاتھ لگاتی ہو اس میں بھی خوشبو، اور جس سے بات ہم کام کرتی ہو وہاں سے بھی خوشبو، یہ بتا کہ معاملہ ہی کیا ہے؟ تو نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کہنے لگے، میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی ہوں کنویں کے پاس، لیکن دیکھ رہی ہوتی ہوں وہاں کافی عورتیں آیا کرتی ہیں کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے، عورتیں آتی ہیں، رسی لے آتی ہیں، ڈول لے آتی ہیں، ڈول اور رسی جیسے کنواں میں ڈالتی ہیں، لیکن کھینچ کر پانی نکالتی ہیں۔ جب میری باری آتی ہے کنویں کے پاس جانے کے لیے اور خود سے پانی اوپر کو آ جاتا ہے، میں اوپر سے ہی پانی لے لیتی ہوں اور پھر چلے آتی ہوں، اور عورتیں آتی ہیں ڈول رسی ڈالتی ہیں، جب میری باری آتی ہے خود بخود پانی اوپر کو آ جاتا ہے۔ بتائیے، خود بخود پانی اوپر کو آ رہا ہے۔ کہنے لگے، میں چلتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے، تلوے کے نیچے، پیر کے نیچے کنکر آ جاتے ہیں بڑے بڑے، جہاں میرا قدم پڑتا ہے وہ پتھر نرم ہو کر موم ہو جایا کرتا ہے۔ اے نبی کے دادا سے یہ کہا جا رہا ہے، میں جب چلا کرتی ہوں درختوں سے سلام آتا ہے، پیڑوں سے سلام آتا ہے، چاند سلام کرتا ہے، آسمان سے سلام آتا ہے، تمام جگہوں سے ہمیں سلام آتا ہے، ہمیں
کندھم پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں یہ ایک مہمان آنے والے ہیں، ہو سکے اس کی ہی برکت ہو۔ ایک مہمان آنے والے کی برکت کو دیکھیے، ابھی مہمان دنیا میں آئے نہیں ہیں، تب کا معجزہ ایسا الگ ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کو دنیا میں آنا ہو رہا ہے، جیسے دنیا میں تشریف لائے کسر و کسرا کے چراغ بجھ جاتا ہے اور خوش خرم سے آمنہ گود میں لیتی ہے اور کہتی ہیں جیسے پہلی نظر پڑی، کہنے لگی واہ، آج تک میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ آمنہ اپنے لال، اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اپنی گود میں لیتی ہے، ذکر کرنے لگتی ہے واقعی میں نے ان جیسا بچہ کبھی نہ دیکھا۔ صورت دیکھو تو بے مثال، اور اس کی عظمت دیکھو تو بے مثال، اس کی آنکھیں دیکھو تو بے مثال، اس کی ناک دیکھو تو بے مثال، اس کی گردن دیکھو تو بے مثال، اس کی زلفیں دیکھو تو بے مثال، اس کی ہتھیلی دیکھو تو بے مثال، اس کے دل دیکھو تو بے مثال، اس کے رگیں دیکھو تو بے مثال، اس کی پنڈلی دیکھو تو بے مثال، اس کی ہتھیلی دیکھو تو بے مثال، اس کی گردن دیکھو تو بے مثال، اس کی کمر دیکھو تو بے مثال، اس کی انگلی دیکھو تو بے مثال، اس کا دیکھو تو بے مثال۔ نبی آئے تو ہر چیز میں بے مثالی بے مثال۔ تعجب یہ ہے سجدے میں چلے گئے، کہنا ہوا نبی آئے سجدے میں چلے گئے، دنیا کا بتانا پڑ گیا کہ تمام انسان جو بھی مومن ہوں گے سب کو نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز کا دعوت تو ہمارے نبی لے کر آئے، ابھی نماز کے لیے تعلیم نہیں دیے ہیں، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، لیکن نماز کی بات لے کر آ گئے۔ ابھی آمنہ ماں ہو کر اپنے بچے کی تعریف کر رہی ہے، تب تک دائی حلیمہ آ گئی دودھ پلانے والی، کہنے لگی اے آمنہ اپنا بکواس بند کر، اس وجہ سے تم نے تو ایک گھر سے دوسرے گھر گئی نہیں، ایک بستی سے دوسری بستی گئی نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی نہیں، تم کیسے کہہ دو واقعہ میں یہ بہترین بچہ ہے؟ درود شریف پڑھنے کے دائی حلیمہ گود میں لے کر کہنے لگتی ہیں آمنہ تم نے تو کہیں گئی نہیں، کیسے کہہ دو واقعی میں یہ بچہ بہت خوبصورت ہے۔ دائی حلیمہ کہنے لگی میں دائی اور دودھ پلانے والے کافی بچوں کو اپنی گود میں لیے، میں ہر گاؤں گئی، ہر سماج گئی، ہر سوسائٹی گئی، ہر شہر گئی، ہر بستی گئی، لیکن میں شان سے کہہ سکتی ہوں کہ ان جیسا بچہ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے تو نبی کی ماں تعریف کر رہی ہے، اس کے بعد دائی حلیمہ بھی تعریف کرنے لگی، ابھی حلیمہ اور آمنہ میں بات ہو رہی ہے، تب تک نبی کے دادا عبد المطلب تشریف فرمائے، کہنے لگے بس تم دونوں اپنے بکواس کو اب بند کرو، اب ہم سے قصہ سنو۔ میں تجارت کرنے کے لیے ایران گیا، ملک شام گیا، اسی طرح سے مکہ کا دورہ کیا، مدینہ کا دورہ کیا، کئی جگہ گئے، کئی ممالک گئے، لیکن اتنی جگہوں میں میں نے گھوما پھرا، واقعی میں ان جیسا بچہ کبھی نہ دیکھا۔ اب نبی کے
जिब्राइल आ गए, कहने लगे ऐ नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब तुम चुप हो जाओ, हमसे सवाल का जवाब लो। तुम तो एक जगह से दूसरी जगह गए होगे, मक्का से मदीना गए होगे, शाम से ईरान गए होगे, ईरान से इराक गए होगे। अब उसके बाद जिब्राइल अमीन ने कहने लगा, मैं जिब्राइल दुनिया का खित्ता खित्ता गया, दुनिया का कोना कोना गया, दुनिया के चप्पे चप्पे गया, मैं शान से कह सकता हूँ वाकई में इन जैसा बच्चा मैंने भी कभी नहीं देखा। अल्लाह गनी जिब्राइल भी कह दिए इन जैसा बच्चा मैंने भी कभी नहीं देखा। दुनिया वालों ने कहा मैंने कभी नहीं देखा। अर्श अज़ीम से आवाज आती है, दुनिया वालों ने क्या देखा कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अल्लाह ने कहा आता कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। जब अल्लाह ने मोहम्मद जैसा बच्चा को नहीं बनाया तो कहां से देख लेते। इसी को कुरान करीम ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह क्या कहता है, हमने ज़मीन बनाई एहसान नहीं जतलाया, आसमां बनाया एहसान नहीं जतलाया, आदम को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, नूह को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, इद्रीस को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, यूसुफ को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, इसी तरह से इब्राहिम को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, इस्माइल को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, ईसा को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया, मूसा को पैदा किया एहसान नहीं जतलाया। और मोहम्मद के बारे में हमने एहसान जताते हुए कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। यानी कहने का मतलब ये हुआ अल्लाह के कारखाने में जो एक चीज थी बहुत भारी और बड़ी चीज अल्लाह ने वो भी दे दिया। हालांकि अल्लाह सूरह रहमान में कई जगह एहसान जता रहा है, कहीं आसमां का एहसान, कहीं ज़मीन का एहसान, लेकिन ये अलग एहसान जता रहा है। इन जैसी चीज हमने नहीं बनाई थी मगर बना कर दे दिया, एहसान जता दिया अल्लाह ने। तो मेरे मोहतरम हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में पैदा किया, इस वजह से पैदा किया कि तमाम लोगों में इंसानियत आ जाए, तमाम लोगों में मोहब्बत आ जाए, तमाम लोगों में ऐसी मोहब्बत चार की बात आ जाए कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की गैरत न करे, टेंशन में न पड़ जाए। खींच रहा माइक खींच रहा, माइक की आवाज सही कीजिए ना, क्या ऑपरेटर मैंने माइक आवाज खींची। मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को पैदा किया तो एहसान जता दिया, जो कि एहसान अल्लाह ने सूरह रहमान में कई चीजों के ऊपर एहसान जता दिया, लेकिन अल्लाह यहाँ खास एहसान जताना चाह रहा है। इस वजह से कि तमाम इंसान नबी की अजमत को जाने और नबी की कैफियत को जाने और नबी की हकीकत को जाने। जब अल्लाह ने नबियों को पैदा किया फिर उसी नबियों में तलाशे जा रहा है कि ये तो नबी है ठीक, लेकिन इनके भी सरदार होना चाहिए, उसको अलग तरह से तैयार किया जा रहा है, अलग तरह से बनाया जा रहा है। मेरे मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे पैगंबर को दुनिया में इसलिए भेजा कि
انسانیت کو ایک پاکی تعلیم دیتے رہے، ایک دین کی طرف بلاتے رہے، ایک چیز کی طرف بلاتے رہے، ایک کتاب کی طرف بلاتے رہے، آخری وقت کی طرف بلاتے رہے، آخری دین کی طرف بلاتے رہے، آخری وقت کی طرف بلاتے رہے، یعنی قیامت کے دن تک بلاتے رہے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کو اس لیے پیدا کیا تھا۔ تو میرے محترم، ہمارے نبی دنیا میں آ گئے، لیکن آمنہ کی نظر پڑ گئی نبی کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ عام بچہ پیدا ہوتا ہے خون کے ساتھ، یہاں نظر یہ ہے صرف 2 ماسا 2 بوند خوشبو کے نکلے اور خوشبو میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ غنی، یہ معجزہ ہی کیا ہے، یہ معاملہ ہی کیا ہے۔ تو نبی کے اتنے زیادہ معجزہ ہیں، اگر آپ تلاشیں گے، تلاشتے رہ جائیں گے، معلوم نہ چلے گا، آگے ہی نکل جائیں گے۔ کسی صاحب نے ایک کتاب میں دیکھا نبی کے معجزات ہیں پورے 300، اب کسی نے دوسری کتاب میں دیکھا نبی کے معجزات ہیں پورے 1000، تیسری کتاب میں معجزات ملے 50,000، ایک کتاب میں 300، دوسری کتاب میں 10,000 اور تیسری کتاب میں پورے 50,000۔ اب اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا، ایک طرف 300، ایک طرف 10,000، ایک طرف 50,000۔ انہوں نے ٹٹولنا شروع کیا، لکھت سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، لیکن تلاشنے والے نے یہ کہا میں سچ ہوں۔ جو 10,000 والے تھا اس نے بھی کہا میں بھی سچ ہوں، 50,000 والے نے کہا میں بھی سچ ہوں، لیکن جس کو جیسا سمجھ میں آیا اتنا اللہ کے رسول کا معجزہ نکالا۔ ہم نے یہ کہا 50,000 بھی کم پڑ جائیں گے، ایسے ایسے معجزات نظر آئیں گے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے تمام نبیوں نے معجزات دکھائے، کوئی لاٹھی کے بل معجزہ دکھایا، اور کوئی مردہ کو جلا کر معجزہ دکھایا، کوئی 100 سال زندہ ہو کر معجزہ دکھایا، اب کوئی چھری کے نیچے سے بچ کر معجزہ دکھایا، اور کوئی کنویں سے نکل کر معجزہ دکھایا، اور کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکل کر معجزہ دکھایا۔ یہاں تو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ نبی کی سرخی پہ نظر پڑی تو معجزہ، ہاتھ پر معجزہ، چہرہ پر معجزہ، چلنے پر معجزہ، بولنے پر معجزہ، ایک ایک نس پر معجزہ۔ معلوم یہ چلا تمام انبیاء کے معجزہ ہمارے پیغمبر میں موجود تھے، اور نبی کے معجزات تمام انبیاء میں نکالے گئے۔ اب اس کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء کو چننے میں اللہ نے ایک انبیاء کو چنا تو سردار بنا دیا، لیکن انبیاء کو چنا تو ایک بنایا، اور محمد الرسول اللہ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کو کھولا تو صحابہ کی جماعت بنا دی۔ جب نبی کے معجزات کو کھولے، پردہ سے دور کیے، صحابہ کی جماعت بن گئی۔ صدیق اکبر آئے، ملتے رہے، عمر فاروق قاتل سے عادل بن گئے، یعنی صحابہ کرام نبی سے ملتے رہے اور نبی کی خوبی کھلتی چلی گئی، اور اللہ کے رسول کے معجزات آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔